بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہی ہے، سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اس فیصلے کو عمران خان صاحب کے لیے، تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا ریلیف قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بات سامنے آئی تھی کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا کہ کیا سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اعتزاز احسن صاحب بھی اس کے خلاف تھے اور بہت سے وکلاء نے اس کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن جو حکومت تھی، پی ڈی ایم بھی چاہتی تھی، نون لیگ جو آج کل اقتدار میں آنے کے لیے بیتاب ہے، بلکہ ابھی سے اقتدار کے مزے لے رہی ہے، اور سب کہانیاں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، ہر طرح سے سب ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی چاہتے تھے کہ جناب تحریک انصاف اور عمران خان صاحب، تحریک انصاف کے چیئرمین کا فوجی عدالت میں ٹرائل چلایا جائے 9 مئی کے حوالے سے، اور کئی کیسز تھے عمران خان پر بھی۔ اب یہ کچھ دنوں سے چل رہا تھا معاملہ، لیکن اس کے درمیان پہلے چیف جسٹس امرتا بندیال ہوتے تھے، تب حکومت نے کہا، اٹارنی جنرل چکے جو پی ڈی ایم کے دور میں، شہباز شریف کے دور میں اٹارنی جنرل تھے، وہی اب بھی اٹارنی جنرل ہیں، وہی یعنی حکومت کو پریزنٹ کر رہے ہیں، ان کو ہی رکھا گیا، تو وہ یہ کنٹینیوٹی چل رہی ہے پی ڈی ایم کے دور کی۔ تو انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی عدالت میں کہ یہ ٹرائل نہیں شروع ہوں گے جب تک سپریم کورٹ کو نہیں بتایا جائے گا، سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر، لیکن پھر ٹرائل کا آغاز کر دیا گیا۔ اب جناب سلمان اکبر راجہ صاحب کی طرف سے یہ درخواست آئی ہوئی تھی، اس میں 5 رکنی بینچ بنا تھا، اب یہ بینچ بنایا جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے، جو اب نئے چیف جسٹس ہیں، لیکن حیران کن طور پر وہ خود اس بینچ میں شامل نہیں ہوئے۔ بہرحال یہ 5 رکنی بینچ تھا جس نے فیصلہ دیا ہے کہ سویلینز کا، شہریوں کا، عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ فوجی عدالتوں میں صرف اور صرف فوجی جو ہوتے ہیں یا ریٹائر ہوں یا سرونگ، ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے، ان کے خلاف مقدمات چل سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام جج نہیں سنتا جس طرح ریگولر جج ہوتے ہیں، جس طرح عام عدالت ہوتی ہے، وکیل ہوتے ہیں، نہیں۔ یہاں پر کرنل، بریگیڈیئر، جو بھی حاضر سروس جو پاکستان کی آرمی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہیں پر یہ کیس چلتا ہے، اور اس میں عام طرح سے کیس نہیں چلتا۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ حسان نیازی جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، وہ بھی فوجی ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب مشہور تجزیہ کار، ان کے بیٹے اور جو وکیل بھی ہیں حسان نیازی، وہ بھی فوجی ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، اور کر رہے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، اور ان کی ملاقات بھی ایک ہوئی، لیکن اس کے بعد شاید نہیں ہو سکی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اس پر بھی کہا کہ جی میری ایک ہی ملاقات کروائی گی، اس کے بعد میری بیٹے سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہ کتنا بڑا یہ معاملہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحافی اس پر اپنی اپنی رائے کا اظہار دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا کہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جناب مختلف صحافی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اس طرح رضوان غلزی لکھتے ہیں، سپریم کورٹ نے ملٹری ایکٹ کا سیکشن 21D کو آئین سے متصادم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کا 9 مئی کے ملزموں کا عام عدالتوں میں ٹرائل کا حکم، یعنی ان کو عام عدالتوں میں ان کا ٹرائل چلایا جائے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ بات کہی جا چکی ہے، اور یہ تحریک انصاف کے لوگ بھی کہ جی کوشش یہ ہے ان کی کہ آخر میں جا کر کہیں نہ کہیں اگر کوئی کیس نہیں بنتا، جس طرح توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کا کیس پتہ لگا کہ وہ بالکل فارغ کیس بنایا گیا، اس طرح سائفر کا ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب اس میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے، اور کوشش ہوگی تیز کیس چلایا جائے، لیکن اس میں بھی 28 گواہ ہیں، وہ کیس بھی مشکل ہے آگے چل کر سسٹین کر سکے، بڑی مشکلات ہیں اس میں کہ کس طرح آپ ثابت کریں گے کہ جی کسی دشمن ملک کو عمران خان نے اس سب سے فائدہ پہنچایا کہ جی عوام کو یہ کیوں بتا دیا کہ جی اس طرح دھمکی آئی تھی اور سب کچھ۔ تو اگر کوئی بھی کیس نہیں بنتا تو پھر ہم فوجی عدالتوں میں کسی طرح سے کیس چلوا دیں گے۔ حکومت کا یہ خیال تھا، پی ڈی ایم کا، نون لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان صاحب، ان کی یہ بڑی خواہش تھی، تو ادھر کیس چل جائے گا، لیکن اب ان کی وہ خواہش اس پر تو بالکل پانی پھر گیا ہے، اور اب وہاں تو کیس چلنا بالکل مشکل لگ رہا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ پہلے یہ بالکل اسی انداز سے کوشش کر رہے ہیں، چلو فوجی عدالت تھی تو اس طرح کی عدالت بنا دی جائے، جیل میں ٹرائل ہو، کوئی بند کمرہ، جیل کے اندر ہی، کسی کو نہ پتہ لگے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی رپورٹنگ نہیں، کچھ نہیں، کس حال میں عمران خان بلایا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، پتہ نہ لگے۔ اچھا جی، ابوذر سلمان نیازی یہ مشہور وکیل ہیں، ارشد شریف شہید جن کی آج برسی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو، ان کے بچوں کو صبر عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے۔ یہ ان کے دوست بھی ہیں، ابوذر سلمان نیازی ان کے پروگرام میں اکثر آیا کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، سپریم کورٹ یو بیوٹی، کہ جی سپریم کورٹ نے کمال کر دیا ہے، یہ بہت خوش ہیں اس بات پر۔ اچھا، پھر خرم اقبال صاحب یہ وابستہ ہیں ہم نیوز سے، براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں، لکھتے ہیں جی جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ملزمان کے مقدمات عام عدالتوں میں چلائے جائیں گے، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ تو سپریم کورٹ نے واضح طور پر یہ احکامات دے دیے ہیں۔ اچھا،
پھر اس کے ساتھ جناب عمران وسیم لکھتے ہیں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دے دیا. فوج کی تحویل میں موجود ملزمان کی درخواستیں خلاف قواعد ہونے پر خارج کر دی گئیں. آرمی ایکٹ کے سیکشن 59 کی ذیلی شق 1 کالعدم قرار. سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کی دفعہ 2D1 کالعدم قرار دے دی. یہ اس کے ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں. اور اس کے علاوہ جناب کچھ اور چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے اس پر لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بریکنگ نیوز ہے اور سب کے اس پر ریئیکشن رد عمل سامنے آ رہے ہیں. اور اس میں جناب یہ اب ہر طرف یہی خبر ہے, ہر چینل پر یہی خبر ہے, اس پر ہر کوئی بات کر رہا ہے, لکھ رہا ہے. طارق متین صاحب لکھتے ہیں سپریم کورٹ کا 9 مئی کے ملزموں کا عام عدالتوں میں ٹرائل کا حکم, اب اپیل میں وہ آئے گا. یہ انہوں نے کہا ہے وہ آئے گا اپیل میں. سپریم کورٹ نے سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل قلعدم قرار دے دیا. عمران بھٹی کہتے ہیں, راجہ محسن اجاز کہتے ہیں سپریم کورٹ نے 9-10 واقعات کے ملزمان کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو غیر عینی قرار دے دیا. اور سمیع ابراہیم صاحب لکھتے ہیں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل قلعدم قرار دے دیا. فوج کی تحویل میں موجود ملزمان کی درخواستیں خلاف قواعد ہونے پر خارج کر دی گئیں. اچھا, یہ بھی ہوا تھا کہ فوج کی تحویل میں جو موجود ملزمان ہیں ان کی طرف سے کچھ کی درخواست آئی تھی کہ جی ہمارا ٹرائل فوجی عدالت میں ہی چلایا جائے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہیں پر ہمارا ٹرائل چلایا جائے. یہ بھی درخواستیں سامنے آئی تھیں حیران کن طور پر کہ جو فوج کی تحویل میں کہتے ہیں جی ہم یہیں پر چاہتے ہیں ہمارا ٹرائل فوجی عدالتیں چلائیں. آرمی ایکٹ کے سیکشن 59 کی ذیلی شق 1 کالعدم قرار. یہ سمیع صاحب لکھا ہے. امیر عباس, سپریم کورٹ نے عام شہریوں کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا. اس ملک کی ڈوبتی نبضوں میں اس فیصلے سے کچھ جان بحال ہوگی. سلام ہے 5 میں سے ان 4 ججوں کو جنہوں نے فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا ہے. کوئی ریاست سیاسی ورکرز کو فوجی عدالتوں میں کیسے بھیج سکتی ہے؟ پی ڈی ایم اتحاد میں شامل جماعتوں پر یہ داغ رہے گا کہ انہوں نے فوجی عدالتوں کی حمایت کی تھی. امیر عباس بہت واضح بات کرتے ہیں, بہت زبردست اینکر ہیں, بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں. شاکر محمود اوان صحافی ہیں, رپورٹر ہیں. سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں منظور کرتے ہوئے ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل قلعدم قرار دے دیا. فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی. بینچ میں جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ شامل ہیں. اس کے علاوہ جناب 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے جی, اور اس میں بتایا گیا کہ جی 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کے ملزموں کا کیس انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چلے گا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اور انہوں نے کہا جی سویلینز کا فوجی عدالتوں میں کیس نہیں چل سکتا. ڈان لکھ رہا ہے 5 member bench of Supreme Court bench on Monday declared the military trials of civilians arrested in the wake of violent protests in the country on May 9 to be null and void. The court announced the short verdict in the case that was reserved earlier in the day. Justice Ejazul Ahsan had headed the bench comprising Justice Munib Akhtar, Justice Yahya Afridi, Sayyid Mazhar Ali Akbar Naqvi and Justice Aisha Malik. اب اس میں جسٹس اعجاز الاحسن اس کی سربراہی کر رہے تھے اور اگلے چیف جسٹس وہ بتائے جاتے ہیں اگلے 1 سال ہیں قاضی فیصل کے بعد, ان میں جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس اعجاز الاحسن کہا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد جناب ثاقب بشیر صاحب یہ سینئر رپورٹر ہیں, کورٹ کے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے مقدمات عام عدالتوں میں چلائے جائیں گے. سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اور ہر طرف یہی خبر ہے 4-1 سے فیصلہ 4-1 کی اکثریت سنائے گا, یعنی ایک جج نے اس سے فیصلے سے اختلاف کیا ہے. اور جناب یہ اس وقت سب سے بڑی خبر یہ بنی ہوئی ہے اور اب یہ لگتا ہے کہ جناب اپیل میں ہی حکومت کو جانا ہوگا, جس کا اشارہ ضرور دیا ہے طارق متین صاحب نے کہ اب وہ آئے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کس کی طرف اشارہ ہے. مشر زیدی صاحب یہ بھی صحافی ہیں, ڈان نیوز پہ پروگرام بھی کرتے تھے لیکن اب یہ ترکی کے چینلز کے ساتھ وابستہ ہیں. لکھتے ہیں جی ان اے بگ reprieve for former Prime Minister Imran Khan and his party, Supreme Court declares military courts illegal. کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے, سابق وزیر اعظم کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ ملٹری کورٹس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. تو یہ جناب اس وقت تازہ ترین بریکنگ نیوز بنی ہوئی ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا تاکہ پتہ چلے آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ پھر آپ کی رائے سے متفق ہیں یا وہ اپنی رائے کچھ مختلف رکھتے ہیں آپ کی رائے سے. تو اس طرح ایک یعنی آپ دیکھیں گے کمنٹس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے, زیادہ تر لوگوں کی رائے کیا ہے. اللہ حافظ.